بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پریپوزیشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا اردو میں حرف جر کس کو کہتے ہیں، حروف جار کون کون سے ہوتے ہیں اور یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پریپوزیشنز کو اردو میں کہتے ہیں حروف جار۔ آج ظاہر ہے یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور بہت وسیع ٹاپک ہے، اس بارے میں ہم ایک دن میں مکمل کور نہیں کر سکتے، لیکن سر دست ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ان اور آن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان اور آن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی میری آپ کو یہ سجیشن ہوگی، تجویز ہوگی، جب بھی آپ کسی ٹاپک، نئے ٹاپک کے بارے میں پڑھیں، آج پریپوزیشنز کے بارے میں پڑھا، پہلے ہم نے پروناؤن کے بارے میں پڑھا، ناؤن کے بارے میں پڑھا، ایڈجیکٹو کے بارے میں پڑھا۔ جب آپ کسی بھی نئے ٹاپک کے بارے میں پڑھیں تو دو کام کیا کیجیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ 2-4 دفعہ دہرائیں، ٹیچر کے ساتھ مل کے دہرائیں، تاکہ آپ کو اس کا تلفظ صحیح طریقے سے واضح ہو جائے بغیر کسی غلطی کے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ اس کا تلفظ ہے پریپوزیشن، 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 پریپوزیشن۔ تو اپنے پریپوزیشن کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پریپوزیشن جو ہیں یہ بنیادی طور پہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ یہ لفظ ایک ہوتا ہے پری، ایک ہوتا ہے پوزیشن۔ پری کس کو کہتے ہیں؟ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، پوزیشن کا مطلب ہے جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے، جو بھی لفظ ہوتا ہے، اس کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ پہلے ہوتی ہے۔ کس چیز سے پہلے ہوتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، آگے مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیفینیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بتایا کہ ایک پریپوزیشن ایک لفظ ہوتا ہے، از اے ورڈ اور گروپ آف ورڈز، یا کچھ ورڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے لگتا ہے، ناؤن یا پروناؤن سے پہلے لگتا ہے، اور اس میں شو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈائریکشن کو، سمت کو تعین کرنا ہوتا ہے، سمت کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، ٹائم کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، پلیس کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، اور ریلیشن شپ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، یا پھر کسی چیز کے تعارف کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، ہم نے کیا پڑھا کہ بنیادی طور پہ پری پوزیشن یعنی کہ جگہ سے پہلے، پری پوزیشن یا پریپوزیشن ایک ورڈ ہوتا ہے یا گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جگہ، ٹائم، وقت وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے یا کسی چیز کا تعارف کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ پریپوزیشنز کا ٹاپک بہت لمبا ہے۔ آج یقیناً ہم ایک دن میں سارے کے سارے پریپوزیشنز کو ایک دن میں کور نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے تقریباً۔ تو آج فی الحال ہم بنیادی چیزوں پہ غور کریں گے تھوڑا سا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو بنیادی طور پہ ان اور آن کے فرق کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ان اور آن کے فرق کے بارے میں ویسے تو میں نے ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن پہلے اس تصویر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان اور آن کا فرق کس طریقے سے واضح کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، آپ جب آپ کوئی ایک چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑی چیز اس کو گھیرے میں لیا ہوتی ہے، اس کو کور کیا ہوتا ہے کسی بڑی چیز نے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا استعمال ہوگا۔ ایک چھوٹی چیز کو یا تو کور کیا ہوتا ہے یا گھیرے میں لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ دیر آر سم میڈیسنس ان دا باٹل، یہاں پہ دیکھیں دیر آر سم میڈیسنس ان دا باٹل لفظ لکھا ہے۔ اب اسی طریقے سے کہ یہ دیکھیں باٹل ہے، شیشی ہے، اس کے اوپر ایک کیپ ہے، تو بنیادی طور پہ کیا ہوا کہ دیر از اے کیپ آن دا باٹل ہوگا، ان دا باٹل نہیں ہوگا، آن دا باٹل ہوگا۔
تو کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی چیز ایک چیز کے اوپر واقع ہو فزیکلی تو وہاں پہ آن کا استعمال ہوگا. جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اندر پڑی ہوئی ہو تو وہاں پہ ان کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن بھی یہی شو کرتی ہے. ان شوز اے سچویشن وین سم تھنگ از انکلوزڈ اور سراؤنڈیڈ بائی سم تھنگ ایلس. یعنی کہ انکلوزڈ یا تو اس نے کور کیا ہوتا ہے یا بالکل پوری طرح جو ہے نا اس کو سائڈوں سے گھیرا ہوتا ہے. آن کیا ہے, ایکسپریس اے سچویشن when something is positioned above something else. ایک چیز دوسری چیز کے اوپر واقع ہے, وہاں پہ ہم نے آن کا استعمال کرنا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا بات یہ ہے, اسی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے اس کے استعمال کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا ہے. استعمال کے بارے میں آپ کو میں ایک بنیادی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی پیپر حفظ کریں, کتاب ہے, نیوز پیپر ہے, میگزین ہے, ویسے تو ای میل بھی نہ, یہ اس میں ہم نے کیوں شامل کیا, ای میل بنیادی طور پہ ایک لیٹر کو کہتے ہیں. ای میل اور لیٹر کا مفہوم کچھ ملتا جلتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ان اے بک, جب ہم فزیکل پیپر کی بات کرتے ہیں, ایک بک کے اس کے اندر کو ورڈ حفظ کریں, ان اے بک, اے پکچر از ان اے بک, there is a picture in a book. ٹھیک ہے, اسی طرح in a comic book. تو یہاں پہ کیا ہوا, ایک فزیکل ایک پیپر کی بات ہو رہی ہے, پیپر کے اوپر, پیپر کے اندر جو بھی کچھ لکھا ہوا یا جو بھی تصویریں وغیرہ وغیرہ, یہاں پہ ہم نے ان کا استعمال کیا. اسی طرح in the newspaper, اسی طرح in a magazine, اسی طرح in an email. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ای میل ویسے تو ایک الیکٹرانک چیز ہے, لیکن بنیادی طور پہ ای میل کو ہم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں لیتے ہیں پیپر کے طور پہ, ایک کاغذ یا ایک لیٹر کے طور پہ لیتے ہیں. لیٹر چونکہ ایک کاغذ کا ایک ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو ای میل کو بھی وہی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ ان این ای میل آیا, یہاں پہ آن این ای میل نہیں آیا. یہ بات ذہن میں رکھیں گے آپ. جب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کا استعمال میں غلطی نہیں کریں گے دوبارہ. تو آپ دائیں ہاتھ پہ دیکھیے کہ یہ الیکٹرانکس, یہ کسی مشینری کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کوئی مشین ہے چھوٹی بڑی جیسی بھی, وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے آن لگانا ہے. مثلا آن دا فون ہے, ان دا فون نہیں. ہم فون کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ہم فون کے اندر نہیں گھس کے بات کرتے, آن دا فون ہم بات کرتے ہیں, ہم فون پہ بات کرتے ہیں. اسی طرح آن ٹی وی ہے, ان ٹی وی نہیں ہوتا. اسی طرح آن دی انٹرنیٹ, آن مائی کمپیوٹر, آن مائی لیپ ٹاپ, آن مائی ٹیبلیٹ, آن انگلش کی دنیا.com فرض کریں, ایک ہماری جو ویب سائٹ ہے جو کہ ابھی بن رہی ہے فی الحال, ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تیاری ابھی. تو اس میں کیا ہوا, یہاں پہ کیا ہوا, رائٹ سائڈ پہ کچھ مشینری ہے, کسی بھی قسم کی مشینری ہے جو کہ الیکٹرانک سے متعلق مشینری الیکٹرانک سے متعلق ہے. تو وہاں پہ ہم نے جتنے بھی لفظ یوز کیے وہاں پہ آن یوز کیے. یہاں پہ لیفٹ پہ کیا ہوا کہ ایک پیپر ہے کسی بھی شکل میں, چاہے وہ میگزین کی شکل میں ہے اور نیوز پیپر کی شکل میں ہے, کامک بک کی شکل میں, یا ایون کے ایک ای میل کی شکل میں ہے, تو وہاں پہ ہم نے ان لگایا. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو ذہن میں رہے گی اور آپ اس کا پراپر استعمال کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہوا, آپ اپنا نالج ذرا ٹیسٹ کیجئے. ہم نے کہا کہ ان اے بک, تو ٹیکسٹ بک بھی تو وہی ہوتا ہے نا, ان دا ٹیکسٹ بک ہوگا, ٹھیک ہے, آن دا ٹیکسٹ بک نہیں, ان دا ٹیکسٹ بک. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مانیٹر کی اسکرین ہے, تو کیا ہوگا, آن دا اسکرین, ان دا اسکرین نہیں ہوتا, کیونکہ اسکرین کے اندر گھس کے کوئی تصویر نہیں بنی ہوتی, آن دا اسکرین ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ان این آرٹیکل, آن این آرٹیکل نہیں, آئی سو این ایرر ان دی آرٹیکل, آن دی آرٹیکل نہیں ہوگا. اسی طرح آئی سو دس ورڈ ان دا پوئم, آن دس پوئم نہیں ہوگا. اصول وہی چل رہا ہے لیکن ہم مثالیں دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ان دا جرنل, جرنل کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ نے ایک میگزین ہے, اس کا
جرنل کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عام طور پہ پیپر کی فارمیٹ میں ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کے لیے بھی ان لگا رہے ہیں. لیکن ریڈیو جو ہے بنیادی طور پہ ایک مشین ہے، تو اس لیے ہم نے آن دا ریڈیو کہا. اس طرح ان دا لیٹر اور آن دا مانیٹر. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو پسند آئے گا اور یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا. تو انشاءاللہ آپ اس کو بار بار دیکھیے، اور جو اگر سمجھ نہیں آئے تو ہم سے آپ رابطہ کیجیے، کامنٹ باکس میں جو ہے نا ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.